व्यू 360 में। पाकिस्तानी तालिबान ने चीन में कोरोना वायरस की वबा के बदतरीन दिन कैसे गुजारे। सारे फेलोज यहाँ से जा रहे थे, जितने भी इंडियन से इंडोनेशियंस थे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे थे, बिकॉज हम सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही यहाँ पर रह गए हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा को कोरोना वायरस की वबा के दौरान वतन वापस लाने से मुताल्लिक पॉलिसी एक जैसी क्यों नहीं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी से गुफ्तगू। और घर से दफ्तर और क्लासरूम का काम जारी रखना मुमकिन तो है, मगर किस हद तक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो का आगाज़ हम करेंगे कुछ हेल्पफुल टिप्स के साथ, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में खबरें सुन सुनकर यकीनन आप भी थक गए होंगे। और बहुत से लोग इस वक्त ख़ास तौर पे इसलिए भी ज़हनी दबाव का शिकार हैं क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तो हमने कुछ माहिरीन नफ्सियात से बात की और ये जानने की कोशिश की कि घर बैठे बग़ैर कोई ख़र्चा किए किस तरह से आप अपने ज़हनी दबाव में कुछ कमी ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ हेल्पफुल टिप्स। मुसलसल टीवी देखने और खुद को कोरोना वायरस से मुतालिक परेशान कुन मालूमात से दूर रखना यकीनन मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग घबराना शुरू कर देते हैं, एंग्जाइटी या जहनी तनाव में भी इजाफा होने लगता है। माहिर नफ्सियात मैरी एल्वर्ट कहती हैं कि घबराहट तनाव का फितरी रद्द अमल है। बतौर इंसान हमें ऐसा क्या लगता है जैसे ये हमारी बका के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी स्टोर से खत्म हो जाता है। हालांकि हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हमें पानी के 5 क्रेट्स की जरूरत नहीं है और अब तो स्टोर्स ने भी सिर्फ 1 या 2 क्रेट्स की लिमिट रख दी है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आपकी खबर का जरिया क्या है, इस बारे में भी होशियार रहना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि गलत या झूठी मालूमात परेशानी में इजाफा ही करती है। दूसरी जानिब अब मौका है कि पुराने दोस्तों से राब्ते बहाल किए जाएं। अब एक मौका है, आप ज्यादातर घर में होते हैं, आप रिश्तेदारों या दोस्तों से राब्ता कर सकते हैं जिनके साथ आपने तवील अरसे से बात नहीं की। हर बहरान के साथ मौके मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात वाइली राइट का कहना है कि जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रखना भी तनाव में कमी लाने के लिए मौसर साबित होता है। नज़्म व ज़ब्त के साथ दिन भर की सरगर्मियां जारी रखने से भी ये एहसास मिलता है कि हालात आपके काबू से बाहर नहीं। You need to be doing things like engaging in self-care. खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए आपको अपनी देखभाल में मसरूफ रहने की जरूरत होगी। मामूल को बरकरार रखना, हर रात उसी वक्त सोना और सुबह उठना, उसी तरह काम करना जरूरी है जैसे कि ये आम दिन है। इसको छुट्टी की तरह ना समझें, बल्कि नहाएं, कपड़े बदलें, वक्त पर खाना खाएं। माहिर नफ्सियात अरीना मेल्किस्टियान कहती हैं कि इंसान अपनी नफ्सियाती हालत के मुताबिक ही बहरान का सामना करता है। उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो पहले ही ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वो खास तौर पर अलग थलग महसूस करते हैं क्योंकि वो उन लोगों से मिल नहीं सकते जिन पर इन्हसार करने की उन्हें आदत है। लेकिन शुक्र है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम कॉल कर सकते हैं, हमारे पास स्काइप और फेस टाइम है। इसके जरिए अपनों से बातचीत करने, हमदर्दी का मुजाहिरा करने और एक दूसरे की देखभाल करने में मदद मिलती है। खौफ हरास की सूरत में माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि सही तरीके से सांस लेने से भी तनाव की सतह को कम करने में मदद मिल सकती है। बहुत आहिस्ता से सांस अंदर लें, फिर बाहर निकालें। ये कम से कम 3 बार करें और आपको महसूस होगा कि तनाव आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। मस्बत रहने की कोशिश करें, पुरसुकून रहने की कोशिश करें। इस वक्त हम सब एक ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स और माहिरीन नफ्सियात सिर्फ मुअतबर ज़राए को पढ़ने और आपस में गुफ्तगू करने की अहमियत पर जोर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि गैर यकीनी और जहनी दबाव का मुकाबला करने के लिए इल्म और हक़ाइक़ ही पहला कदम है। मैक्सिम मॉस्कोल्कोफ के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है और वुहान का इलाका जहां से इस वबा का आगाज़ हुआ था, अब तो वहां भी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जानिब लौट रही है। चीन में ज़ेर तालीम एक पाकिस्तानी तालिबा कैफुल वरा ने एक वीडियो पैगाम के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि वबा के आगाज़ के दिन उनके लिए कैसे थे और ये वक्त उन्होंने कैसे गुजारा। कैफुल वरा वुहान के करीब ही रहती हैं। जिस दिन मैं 12 जनवरी को गई तो मैंने देखा कि हमारी सी फूड मार्केट बंद थी और वहां पे अचानक से इमरजेंसी लगी और मेरे सामने ही एक बंदा गिरा। मतलब मुझे कोई चीज जो है वो समझ में तो नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, लेकिन जब मैंने पूछा उनसे लोगों से कि यहाँ पे रश क्यों इतना अचानक से हो गया और इतनी इमरजेंसी क्यों लग गई, तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई वायरस आया हुआ है।
لیکن میں نے اس کو بہت لائٹلی لیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنی ہارڈ ہو سکتی ہے فیوچر میں. ہماری یونیورسٹی نے اناؤنس کیا کہ کل سے لاک ڈاؤن ہے. That we guys were, like shocked کہ یہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ہم نے تو پہلے ایسی کوئی چیز یہاں پہ سنی نہیں ہے. ہم نے سوچا کوئی اسٹرائک ہوگی 1 دن کی 2 دن کی, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنا سیریس ایشو ہو جائے گا. تو یونیورسٹی نے پاسپورٹ وغیرہ واپس کر دیا کہ اگر کوئی جانا چاہتے ہیں اپنے گورنمنٹ کے تھرو رابطہ کر کے تو آپ لوگ جا سکتے ہو پاکستان یا اپنے کنٹری. تو جتنی بھی میجورٹی نیشنلٹیز تھی ہماری یونیورسٹی کے اندر, انڈین, انڈونیشینز اینڈ پاکستانی. انڈین اور انڈونیشینز نے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیا اور وہ چلے گئے, باقی رہے ہم پاکستانی. اس دن بہت زیادہ دکھ ہوا جب سارے فیلوز یہاں سے جا رہے تھے, جتنے بھی انڈینس تھے, انڈونیشینس تھے, میجورٹی آف اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں سے جا رہے تھے, بیکاز ہم صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس ہی یہاں پر رہ گئے ہیں کیونکہ اسٹاک وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں تھی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے. وی ور یوزنگ ٹیپ واٹر فرام فار ڈرنکنگ دیز آل تھنگ. تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ کہیں اس سے بھی ہمیں کچھ ہو نہ جائے. تو ہم نے رابطہ کیا اپنی ایمبیسی کے ساتھ. ایمبیسی نے کہا کہ گورنمنٹ سے رابطہ کرو. گورنمنٹ نے کہا کہ بیٹا یہ تو قدرتی علامت آ گئی ہے, اب آپ کو فیس کرنا پڑے گا کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. That was very painful words when I hear these kind of words from high officials. کہ مجھے بہت دکھ ہوا اس دن, اور اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی. اور اس دن اسپیشلی میرے فیلوز جتنے بھی جوان لڑکے تھے, لڑکوں کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. تو ہم نے 2 کیمپین سٹارٹ کی تھی, ایک ایویکیوشن کے لیے, دوسری جو ہے وہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور اسپیشلی پیپل پاکستانی نیشنلٹیز اوورسیز دوز ہو آر اسٹڈنگ ہیئر. تو ہم لوگوں نے ان کے لیے کیمپین اسٹارٹ کی. تو ہم نے کہا کوئی ایسی چیز کریں, کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا جائے جس سے جو ہے ہم لوگوں سے خوف اور ڈپریشن دور کر سکیں. تو میرا یہ آئیڈیا بہت سے لوگوں کو اچھا لگا, اور جتنے بھی میرے فیلوز تھے ہم نے مل کے کام کیا, اور ہم نے 8 ڈفرینٹ ایج گروپس کے گروپ بنائے, اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت اسٹارٹ کی, ان کو ہنسایا. پیشنٹس اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی جو ہے وہ بھائی بہن جو افیکٹ ہوئے تھے, ان کو سارا دن ٹائم دینا, گھنٹوں گھنٹوں ان سے باتیں کرنا, ان کو ہنسانا. یہ ایک ٹیم ورک تھا. کرونا وائرس کی وبا کے دوران پاکستان سے باہر موجود شہریوں کو وطن واپس لانے کی پالیسی سے متعلق حکومت پاکستان کو تنقید کا بھی سامنا ہے, خاص طور پہ زائرین کے بارے میں جن کو واپس لایا تو گیا لیکن ان میں سے کئی کووڈ-19 کے لیے پازیٹیو بھی نکلے, جبکہ طالب علموں کو ملک سے باہر ہی رہنے دیا گیا. تو اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے حکومت کی پالیسیز کا دفاع کیا. آپریشن معطل ہونے کے باعث بہت سے پاکستانی بیرون ملک ہے, ان کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کو واپس لانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ابھی تو کافی پاکستانی سٹینڈرڈ ہیں, لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ جو لفظ ہے اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں. آپ دیکھتے ہیں بینکاک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم سیٹرڈے یا سنڈے لیٹسٹ انشاءاللہ واپس لے آئیں گے. ابھی تائی لینڈ سے ہماری نیگوشیشنز چل رہی ہیں. ٹرکی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ابھی ان کو 14 دن کی کوارنٹین میں وہاں ڈالا ہوا ہے, ان کو وہاں گیسٹ ہاؤس میں ڈالا ہوا ہے, تو وہاں وہ پھر بھی سیٹلڈ ہیں, تو اس 14 دن کے بعد ہم اسیس کریں گے. ہمارے پاکستانی کئی انگلینڈ, امریکہ اور جگہ تاشتان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, عراق میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, عمرے کے زائرین ہیں, سعودی عربیہ میں پھنسے ہوئے ہیں, ایران میں زائرین ہیں, وہاں بھی ابھی تک کچھ 200-250 تک پھنسے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہم ابھی اسٹیگرڈ کر کے ایک پروسیس کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بینکاک والے کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس ہفتے, اور پھر اس کے بعد اس حکومت کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم فلائٹس بھیج سکتے ہیں, کہاں کہاں نہیں بھیج سکتے. تعداد ان کی دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے اسٹرینڈڈ, اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے. ہم ان کو گن رہے ہیں جو لوگ وہاں کام کرنے کے لیے یا ہالیڈے پہ گئے ہوئے ہوں, جن کا ویزا ایکسپائر ہو, یا جو لوگ ٹرانزٹ میں ایئرپورٹس میں پھنسے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ ہم ابھی نہیں گن رہے, تو ہم اس میں پرائیورٹی بیسس پہ کر رہے ہیں. یا لوگ جو زائرین جو گئے ہوئے ہیں, جو صرف چند پیسے لے کے جاتے تھے, ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم کیسے اکوموڈیٹ کریں. تو اس کی تعداد اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے تو 200 سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ تاثر کیوں جو ہے وہ جا رہا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں, حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ وہ واپس نہ آئیں؟ نہیں, یہ بالکل پالیسی نہیں ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم بریک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ بیرون ملک اگر آپ ہالیڈے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا وہاں آپ کا گھر ہے, ریزیڈنس ہے, ڈومیٹوری آپ کی, وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ اس طریقے سے نہیں پھنسے ہوئے. اگر آپ وہاں گئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے اور آپ 5 دن کا عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں اور اب آپ سعودی ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ پرائیورٹی بیسس پہ ہے.
تو یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم واپس نہیں لے کے آ رہے، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نائکاپ ہولڈرز ہیں، جن کے یا جو ملیشیا میں جیسے تھے وہ وہیں رہتے تھے، وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہے تھے، ان کو ہم نے اس پرائیورٹی پہ نہیں رکھا ہوا کیونکہ ان کی رہائش وہاں ہے، وہ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے صرف ایمرجنسی بیسس پہ لوگوں پاکستانیوں کو دیکھنا ہے. جب سے آپ وزیر بنے ہیں آپ کی شخصیت مختلف تنازعات کا شکار رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کا عمران خان کے بہت زیادہ قریب ہونا اس کی وجہ ہے یا کچھ اور؟ آئی تھنک اس میں ضرور ایک یہ چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پی ایم صاحب کے کلوز ہوں تو ایک ایزی پنچنگ بیگ بن جاتا ہے. لیکن دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میری منسٹری کافی ایکٹیو ہے، کام بھی بہت کر رہی ہے، تو جب آپ کام کرتے ہیں آپ پہ تنقید ہوتی ہے. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. کرونا وائرس کی وبا کے دوران بدترین معاشی حالات سے بچنے کے لیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اب امدادی پیکیجز حکومتیں اناؤنس کر رہی ہیں. پاکستان میں بھی تقریباً $8 ارب کے ایک پیکیج پہ عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ اور ملکوں میں معیشت کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے اور عوام کی مدد کرنے کے لیے حکومتیں کس قسم کے پیکیجز پہ کام کر رہی ہیں. امریکہ میں ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے 33 لاکھ امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی، جو کہ 1982 کی ریکارڈ تعداد سے 4 گنا زیادہ ہے. اس کے باوجود چند روز پہلے تک صدر ٹرمپ کے حوصلہ افزا بیانات جاری رہے. امریکہ کام پر واپس جانا چاہتا ہے. ہمارا ملک کام پر واپس آنے کے لیے بنایا گیا تھا. ہمارا ملک وہ نہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ چلو اسے 2 سال کے لیے بند کر دیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ نے ماہرین صحت اور خود اپنی پارٹی کی جانب سے مخالفت کے باوجود سماجی فاصلے جیسی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو 30 اپریل تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. ادھر متاثرین کے لیے نقد ادائیگیوں کے علاوہ بے روزگاری الاؤنس میں اضافے جیسے اقدامات پر مشتمل امریکی کانگریس کے $20 کھرب کے ریلیف پیکج سے بھی امریکی عوام مطمئن نظر نہیں آتی. اگر بینکوں کو کسی مشکل کے وقت بیل آؤٹ مل سکتا ہے، اگر ایئر لائنز اور کروز شپس جیسی صنعتوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو اس ملک کو چلانے والی ورکنگ کلاس کے لوگ جو اس بحران کے دوران ہر محاذ پر سب سے آگے ہیں، وہ اگر اس بیل آؤٹ کے ذریعے خاطر خواہ آمدنی بھی حاصل نہ کر پائیں تو یہ واقعی مایوس کن اور پریشان کن ہے. ہندوستان نے بھی $22.6 ارب کے معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملک گیر لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مشکلات کا شکار لاکھوں غریب لوگ بھوکے نہ رہیں. ہم تو روز کما کے روز کھانے والے بندے ہیں. ہمارے لیے جب کام ہی نہیں چلے گا تو ہم کھائیں گے کیا، رہیں گے کہاں؟ گھر پہ راشن پانی کا ہر چیز کا ویوستھا ہم کہاں سے کریں گے؟ تو ہمیں تو یہاں پہ زیادہ دقت ہے. اس سے بڑی ہم 2-4 دن 10 دن میں جو بھی گھر پہنچیں گے یا جیسے تیسے پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، اس کا کوئی انومان نہیں ہے. یورپ میں جہاں اٹلی اور اسپین اس وبا کا مرکز بن چکے ہیں، یورپی کمیشن نے کورونا وائرس کے تباکن اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک نئے فنڈ کا اعلان کیا ہے. ہم نے 37 ارب یوروز کے فنڈ کا اعلان کیا ہے جو براہ راست جانے پہچانے ملازمتوں اور کاروبار کو بچانے میں مدد کرے گا تاکہ کورونا وائرس کے بحران سے نمٹا جا سکے. وہ کہتی ہیں کہ اب جو بھی کیا گیا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا جو کورونا وائرس کی وبا کے اثرات سے لڑ رہے ہیں. مائیا ماڈیالو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. اور اس وقت اسد اللہ خالد میرے ساتھ ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی سوشل ڈسٹینسنگ ابھی بھی ہم مینٹین کر سکیں. اسد، جو اکنامک ریلیف کے پیکیجز ہیں ظاہر ہے کہ ان کے نتائج آنے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن معاشی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ کافی رہیں گے یہ پیکیجز؟ ریلیف کا امپیکٹ کچھ حد تک ہمیں سٹاکس میں تو ضرور نظر آیا، بیکاز سٹاکس نارملی چلتا ہی خبروں پہ ہے، ریومرز پہ ہے، یا جو بھی اس طرح سے امیجیٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. تو ڈاؤ میں ہم نے لاسٹ ویک بھی ریکوری دیکھی امریکن مارکیٹس میں. اگر ہم امریکن ایجنٹ جو اوور آل ریلیف پیکج ہے اس سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں تو، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں جو براڈر سینیریو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو ماہرین ابھی تک اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ وہ کب اس چیز کو کیلکولیٹ کر سکیں گے کہ یہ چیز باٹم آؤٹ ہو گئی ہے اکنامک امپیکٹ کے لحاظ سے، اور اگر اس کو کرونا کے امپیکٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کب یہ پیک آؤٹ ہوتی ہے نظر آئے گی ہمیں سچویشن. آپ نے بھی دیکھا ہوگا لاسٹ ویکینڈ پہ جو ہم نے ڈاکٹر فاؤچی کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ 1 ملین
प्लस केसेस हो सकते हैं सिर्फ यूएस में जो इफेक्टेड जो लोग होंगे कोरोना से, और डेथ टोल जो है वो भी 2 लाख से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो शायद अभी कोई भी बैठ के इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। 2-3 डिफरेंट मॉडल्स पे काम हो रहा है इस वक्त, जिसमें आपको बेस्ट केस नज़र आता है, वर्स्ट केस नज़र आता है, अगर ऑप्टिमल केस नज़र आता है। ऑप्टिमल केस में भी यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई जो एक आध दिन पहले ही शायद वीकेंड पे उन्होंने भी रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने कहा कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं, अफ्रीकन इकोनॉमीज़ एंड एशियन इकोनॉमीज़, उन पे $220 अरब का इम्पैक्ट आएगा। तो कीनिया जैसी इकोनॉमी, अगर हम अफ्रीकन इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, बिकॉज अफ्रीका ग्रो कर रहा था बहुत फास्ट पेस से रिसेंट, अगर हम 2 से 3 साल की ग्रोथ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें अफ्रीकन इकोनॉमीज़ पे नज़र आती थी। तो कीनिया में 83% जॉबलेसनेस हो सकती है, जिसमें अगर हम उन लेबर्स की बात करें जो डेली बेसिस पे काम कर रहे थे, तो 83% अगर जॉबलेसनेस हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट हम शायद विजुलाइज भी नहीं कर सकते। कोई भी माहिर जितनी भी टीम बैठ जाए वो उसको विजुलाइज नहीं कर सकती। तो छोटी इकोनॉमीज पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अमेरिका का तो हमने देखा है कि अभी 3.3 मिलियन ने तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया है, और वही कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये और भी बढ़ सकता है, और अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जाहिर है उसका असर दुनिया के दूसरे मुल्कों पे भी देखेंगे। फेड की अगर आपको स्टेटमेंट इसमें मैं एड अप करता चलूं, फेड ने जो स्टेटमेंट दी है, जो फेड ने डेटा कंपेयर किया है कि ग्रेट डिप्रेशन में जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था अमेरिका में, दैट वाज 24%। इस इम्पैक्ट के बाद, कोरोना के इम्पैक्ट के बाद, इट कैन गो अप टू 32%। 32% का मतलब है कि 47 मिलियन लोग बेरोजगार होंगे। अभी तक तो हम 33 लाख या 3.3 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट शायद उसको हम फोर्सी भी नहीं करना चाहेंगे। और उसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो बहुत सी और इकोनॉमीज पे भी होगा। चाइना की थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसके हम सभी अब स्टूडेंट बन चुके हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और लगता है कि इसमें बहुत सारा सच होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा डिबंक भी करना ज़रूरी है। एक मैसेज ये बहुत शेयर हो रहा है कि देखिए जी, चीन की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से इंप्रूव कर रही है जबकि बाकी दूसरे मुल्कों की नहीं कर रही है, तो देखें यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ थी। तो ये बताएं कितनी हकीकत है, चीन की इकोनॉमी इस वक्त क्या वाकई बहुत बेहतर तरीके से रिकवर कर रही है दूसरे मुल्कों से? लगता तो नहीं है। वो जिस आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, जिस कोर्स की मैं क्लास की बात करूंगा, उसमें मेनली जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि स्टॉक मार्केट उनकी जो है, वो जो मैसेज शायद मैंने भी उस पर मेरी नज़र से भी गुजरा, वो जो ओवरऑल इम्पैक्ट चाइना पे बात की जा रही है कि स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट कम आया, 0.1%, 0.2%, 0.3%। एक तो स्टॉक मार्केट चाइना की बहुत छोटी है, लाइक इंडेक्स वाइज अगर हम देखें, नॉट द साइज वाइज, इंडेक्स का जो क्वांटम है वो शायद 2000-3000 के अगर बॉल ब्रैकेट में होगा तो 0.3% भी परसेंटेज पॉइंट में शायद आपको कम लगता है, लेकिन इम्पैक्ट उसका काफ़ी बड़ा है। दूसरी एक जो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि चाइना की ज़्यादातर इकोनॉमी और ज़्यादातर मार्केट्स जो हैं वो रेगुलेटेड हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट पंप इन करती है पैसा। अभी भी $50 बिलियन जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैंकों को सिर्फ दिए हैं, ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कोई ऐसी चीज़ बनती है जहाँ पे उनके जो क्रेडिट लेवरेज जो है, जो क्रेडिट वो दे रहे हैं लोगों को, बाहर बिजनेसेस को, वहाँ पे अगर कमी होती है तो गवर्नमेंट का पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे इस तरह की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कंट्रोल है। डेटा चूंकि अवेलेबल नहीं है उस तरह का कि जिसपे हम ये बैठ के कह सकें, बट यस यू आर राइट कि जो एक कंट्रोवर्सी इस वक्त बन रही है कि चाइना ने ये जो पूरा इस पे रोल है चाइना का, उसके बाद चाइना की इकोनॉमी तो इम्पैक्ट नहीं कर रही और बाकी दुनिया की कर रही है, तो शायद हमें अभी वो डेटा अवेलेबल भी नहीं है जिसकी बेसिस पे हम उसको रियलिस्टिकली एग्जामिन कर सकें। और एक चीज़ जो आपके साथ इकोनॉमी पे मुख्तलिफ मौक़ों पे बात करके मैंने सीख लिया वो ये है कि एक दिन की जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट की, उसको देख के पूरी पिक्चर इमर्ज नहीं होती, उसको देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि पूरी मईशत जो है वो कैसा परफॉर्म करी। ओवर टाइम ट्रेंड्स देखने ज़रूरी होते हैं, और अब देखना ये होगा कि कोरोना वायरस की वबा से निकल के क्या ट्रेंड्स पैदा होते हैं, और अगले कुछ महीनों में तस्वीर जो है वो ज़्यादा वाज़ेह होगी। ब्रॉडर पिक्चर आएगी तो उसके बाद ही हम शायद रियल पिक्चर जो है वो उस तक पहुँच सकें और अपने नाज़रीन को भी उससे आगाह कर सकें। थैंक यू वेरी मच असदुल्ला खालिद। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। वर्किंग मदर्स की ज़िंदगी वैसे तो कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन आजकल चूँकि बहुत से स्कूल्स भी बंद हैं, तो ऐसी ख़वातीन जो घर से दफ्तर का काम कर रही हैं, अब साथ साथ उन्हें बच्चों को भी संभालना है और ये भी यकीनी बनाना है कि बच्चों की तालीम बग़ैर किसी रुकावट के जारी रहे। तो मुश्किल काम है। पाकिस्तान में भी बहुत सी माएँ इस सूरत हाल का सामना कर रही हैं, तो हमने एक अमरीकी माँ से ये जानने की कोशिश की कि वो इस सूरत हाल से कैसे निपट रही हैं।
جولیانا کول کے گھرانے میں صبح کے اوقات آج کل بچوں کی پڑھائی کے لیے مختص ہیں. تم لوگ جلدی سے دعا کرنا چاہتے ہو کہ میں گھر سے کام کرنے اور ہوم اسکول چلانے کے قابل ہوں اور آپ دنیا میں نئے امکانات کو سمجھنے اور سیکھنے میں ہماری مدد کریں. تعلیمی سال کے اختتام تک ریاست ورجینیا کے اسکول بند ہونے کے بعد جولیانا کول اب ماں اور استاد دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم صفحے کے بیچ میں سب بچوں کے نام کے آغاز میں آنے والی آوازیں لکھ رہے ہیں. اسکول والدین کو ہر صبح اسائنمنٹ انٹرنیٹ پر بھیجتے ہیں تاکہ وہ انہیں پرنٹ کر کے بچوں کو پڑھا سکے. نصاب پر مبنی ٹیوٹوریلز کی ویڈیو کلپس بھی خود مطالعے کے لیے اب لوڈ کیے جا رہے ہیں. میں اس بات کو یقینی بناتی ہوں کہ اسکول کی ہدایات کے مطابق صحت مند ماحول کے ساتھ روزانہ کا معمول بناؤں اور اس میں وہ سرگرمیاں شامل کروں جن سے ہمارا دن زیادہ کامیاب ہوگا، چاہے وہ بچے کا ٹیسٹ ہو یا پھر آن لائن کلاسز. بچوں کے لیے اس صورتحال میں خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہیں. مجھے اپنے کلاس کے ساتھی اور اپنے ٹیچر کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے گھر میں سرگرمیاں کرنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے. کیونکہ میں اسکول نہیں جا رہا ہوں اور ہمارے بلاک پر ایک دوست رہتا ہے جس سے میں مل رہا ہوں، لہٰذا میں اس کے ساتھ گن کھیلتا ہوں اور ہم باسکٹ بال اور فوٹ بال بھی کھیلتے ہیں. اپنے بچوں کی مدد کرنے کے ساتھ جولیانا اپنے کالیگز کے ساتھ آن لائن رابطے میں بھی رہتی ہیں. آپ کو خود پر محنت کرنے، اپنے رابطے بڑھانے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کو کارآمد بنانے کا فیصلہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک تحفہ ہے کہ آپ اس جگہ سے کام کر سکتے ہیں. کرونا وائرس کے دور نے گھر پر رہنے والی ماں کی اصطلاح کو نئے معنی دے ڈالے ہیں. ایوجن کو کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف. آج کے شو کا آغاز کیا تھا ہم نے ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے کچھ ہیلپ فل ٹپس کے ساتھ. تو جاتے جاتے دیکھتے ہیں ایک ایسی ایپ جو گھر بیٹھے آپ کو کسی بہت ہی پرفضا مقام پہ لے جاتی ہے جہاں بہت ریلیکس محسوس کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ ایپ صرف لاس اینجلس میں اس وقت اویلیبل ہے، لیکن کافی اسکوپ ہے کہ یہ دوسرے ملکوں میں بھی مقبول ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے. ریمی مراز کے لیے یہ تجربہ کسی بھی اسپا میں جا کر مساج کروانے سے کم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی لگا جیسے میں کہیں سیر پر ہوں. ریمی نے وہ جگہ منتخب کی جہاں وہ جانا چاہتی ہیں اور پھر انہیں ایک ہیڈ سیٹ لگایا گیا. مساج کی کرسی پر ان کو ٹھیک سے بٹھا کر مساج کی شدت ان کی پسند کے مطابق رکھی گئی اور یوں اب وہ ایک ایسے تجربے کے لیے تیار ہیں جسے انسان کی کئی حصیں محسوس کر سکتی ہیں. ہیڈ سیٹ کے ذریعے ورچوئل دنیا میں اس تجربے کے شروع ہوتے ہی پنکھا چل پڑا. بدن میں گرمی کی شعائیں پہنچیں گی اور خوشبو سے سکون ملے گا. آپ کا دماغ اس خوشبو اور بدن کو پہنچنے والی گرم ہوا کو محسوس کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سچ مچ میں ایک پرسکون ماحول میں ہیں. یہاں ایسے لیمپس بھی لگے ہیں جو سورج کی تپش جیسی حدت چہرے پر محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں، یا ایسے کہ جیسے سردیوں کے دنوں میں آپ ایک آتش دان کے سامنے بیٹھے ہوں. اس کے علاوہ مراکش کے سوئمنگ پول اور یہاں تک کہ خلا میں جانے کا تجربہ بھی مل سکتا ہے. ریمی نے اپنے لیے جنگل میں ایک آبشار کی سیر منتخب کی ہے تاکہ میں جنگل میں موجود پیڑ پودوں کی خوشبو محسوس کر سکوں. لکڑی کی وہ سوندھی خوشبو. مجھے لگا ٹھنڈی ہوا مجھے اپنے ساتھ اڑا لے جا رہی ہے. یہ ورچوئل جگہیں اصل جگہوں سے مختلف ہیں. کچھ لوگوں کو ہیڈ سیٹ کی وجہ سے مساج میں تنگی بھی ہوتی ہے، مگر ریمی اپنے تجربے سے بہت خوش ہیں. 3 موقعوں پر تو میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گئی. $35 کی یہ سروس فی الحال صرف لاس اینجلس میں دستیاب ہے. کمپنی کا مقصد ہے کہ اس ایپ کو دیگر شہروں، ہوٹلز، بارز اور دفاتر میں بھی رجسٹر کروایا جائے تاکہ لوگ اصل دنیا کے دباؤ اور ٹینشن سے تھوڑی دیر کے لیے خود کو الگ کر سکیں. الزبیتھ لی کے ساتھ نخبت مالک، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. ان دنوں آپ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی ہیلپ فل ٹپس ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے. facebook.com/VO اردو کا پیج ہر وقت آپ کے لیے حاضر رہتا ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.